السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ایک عورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش اور اس کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور بعض مرتبہ قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، تیاریاں ہوئی، لیکن ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنایا۔ جو شخص بھی اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، قریب پہنچا، تو وہ بھی نقصان میں رہا، اور اگر دور سے ہی کہیں اس نے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی جگہ پر اس کو سزا بھی دے دی۔ اور نبی کو قتل کرنے کی کوشش جہاں کفار اور مشرکین اور یہود منافقین اس قوم میں سے مرد کیا کرتے تھے، وہیں کبھی یہ کوشش عورتیں بھی کرتی تھیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی مخالفت صرف مرد ہی نہیں کیا کرتے، معاشرے کی عورتیں بھی اسلام مخالف ہوتی ہیں۔ اور ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ ایک وہ خاتون جس کو باقاعدہ جس پر پابندی لگانے کے لیے سرکار سے مطالبہ کیا گیا تھا، جس نے قرآن مجید پر غلط زبانی کی تھی، ایسے کئی افراد۔ ہمارے ملک میں ابھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، مردوں کو تیار کرتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ایسی ایک خاتون تھی جس خاتون کو ام فرقہ کہا جاتا ہے، بنو فزارہ جو قبیلہ ہے اس قبیلے کی یہ خاتون، مدینہ سے شمال کی طرف، شمال کی سمت کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کاروائیاں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سریہ یعنی چھوٹی چھوٹی فوجی ٹکڑیاں اب بھیجتے تھے، اور وہ لوگ جو ابھی تک ہمیشہ مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، ان کا حساب لے رہے تھے تاکہ پورے علاقے کو پرامن بنا دیا جائے۔ جہاں بھی شرپسند عناصر ہیں، جو بھی فساد مچانا چاہتے ہیں، کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، راہ چلنے والوں کو یا تاجر قافلوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو انہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ تو بنو فزارہ کی ایک خاتون تھی جو اپنے علاقے کی سردار سمجھی جاتی تھی، لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ انتہائی شیطان صفت عورت،
اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، اور اس قتل کے لیے اس نے 30 آدمیوں کو تیار کیا، اس کے اپنے بنو فزارہ قبیلے کے لوگ 30 لوگوں کو تیار کیا تھا، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ مدینہ میں داخل ہو کر یا کسی بھی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ نے مشورہ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے چند صحابہ کو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں بنو فزارہ کے اس علاقے میں، جس علاقے کا نام وادی القریٰ ہے، مدینہ سے 7 دن کے فاصلے پر وہ علاقہ موجود ہے شمال کی طرف، وہاں بھیجا کہ جا کے ان کا حساب لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس علاقے میں گئے ہیں تو آپ نے رات گزرنے کا اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جب صبح ہو گئی، آپ آبادی کی طرف بڑھ رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری کر لی۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں وہ 30 افراد جنہیں اس عورت نے تیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے، وہ 30 کے 30 مارے گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس عورت کا بھی قتل ہو گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنا کر مدینہ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں جانتے تھے، پہچانتے تھے اس عورت کو، کیونکہ وہ عورت اپنے علاقے کی ایک لیڈر نما عورت تھی، عرب کے لوگوں میں اس کا چرچا رہا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو مکے والوں کی طرف، فرقہ نامی اس عورت کے بیٹی کو مکہ کی طرف بھیجا، اور مکے والوں سے اس کے بدلے میں کئی مسلمان قیدیوں کو آزاد کرایا، کیونکہ عرب اس خاتون کا احترام کرتے تھے، اس کو بڑا سمجھتے تھے، وہ سرداری میں، خوبصورتی میں معروف تھی۔ تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمان قیدیوں کو ان کے پاس سے آزاد کرا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاروائیاں ہو رہی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی کاروائیاں جو جنگ خندق کے بعد پھر اس کے بعد بنو قریظہ کا حساب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے وقت میں کہا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد سے اب ہم ان لوگوں کے پاس جایا کریں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن ظاہر سے بات ہے وہ ایک قوم نہیں تھی جن کے پاس 1 دن یا 2 دن چلے گئے اور سب خاتمہ ہو گیا۔ مدینہ سے جنوب کی سمت میں مکہ تک، پھر اس کے بعد ادھر ساحلی سمندر کی طرف، ادھر نجد کی طرف، اور پھر ادھر اوپر شمال ملک شام کی طرف، چاروں علاقوں کی طرف سے الگ الگ قبائل پھیلے ہوئے تھے، جہاں سے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، مدینے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوتی رہتی تھی۔ اسی لیے تاریخ میں غزوہ اور سریہ 2 طرح کی جنگوں کے نام ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو فوج کا سپہ سالار، فوج کا امیر بنا کر بھیجا، جیسے اس جنگ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو ایسے کئی سریہ، تو غزوات کے مقابلے میں سریہ کی تعداد بہت ہے۔ بعض روایتوں میں
40 سے زیادہ آتی ہیں، بعض روایتوں میں 60 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب کہ 60 مرتبہ 60 علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا تھا، غزوے الگ اور اس کے علاوہ یہ سریہ الگ۔ جب یہ تمام چیزوں سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر آپ کو مکہ جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ صلح حدیبیہ کا پھر موقع اس کے بعد آتا ہے، جہاں سے تھوڑا سا مدینے کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جنگ خندق کے بعد کافر کمزور تو ہو گئے لیکن ختم نہیں ہوئے، ان کے ارادے ختم نہیں ہوئے، ان کی سازشیں، ان کی کوششیں وہ ختم نہیں ہوئی۔ جو چیز ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اب وہ مل کر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، بس اتنا ختم ہوا۔ لیکن راہ چلتے کبھی اگر مسلمان مدینہ سے ملک شام جا رہے ہیں تو اس علاقے میں جو قبائل ہوتے تھے وہ قبائل مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، اور کبھی اطراف میں ادھر ادھر قریب قریب میں کبھی مسلمانوں کا قافلہ نظر آتا، وہاں حملہ کر دیتے تھے۔ یہ حرکتیں ابھی بھی جاری تھی، سرکشیاں یہ کم نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے جنگ خندق سے لے کر حدیبیہ کے درمیان تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھیج کر ایسے تمام شرپسند عناصر کو خاموش کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ آہستہ آہستہ پرامن ہونے لگا، مدینہ سے مکے کا راستہ پرامن ہو گیا، اور پھر مدینہ سے ملک شام کا بھی جو راستہ تھا وہ راستہ بھی پرامن ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پورے علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ تو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ تھا جس سے ایک چیز ہمیں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے لیے لوگ کوشش کرتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ اگر مسلمانوں کے پاس واقعی وہ قوت ہے، وہ حکومت ہے، وہ طاقت ہے، وہ فوج ہے، تو پھر جو مسلم ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مدینہ ایک ملک ہے، مدینہ منورہ ایک ملک ہے، اس ملک کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس ملک کی حفاظت نبی کی ذمہ داری تھی۔ لہذا باہر کے ملک کے جو باہر کے قبائل ہیں، گویا کہ ان کا قانون الگ، ان کا بادشاہ الگ، ان کا حاکم الگ، سب ان کا الگ ہے۔ وہ اگر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ اگر اس طرح سے کبھی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ مسلم ملک کو تباہ کرنے کے لیے اسلام کی وجہ سے کوئی کوشش کرتا ہے اور مسلم ملک کے پاس وہ طاقت موجود ہے تو ان پر اس پہ کارروائی کر سکتا ہے۔ لیکن کبھی اگر ایسی طاقت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ طاقت ہمیشہ ہی ہو، کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ حکومتیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہو ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا دنیا کی حکومت دے گا۔ مسلمان حکومت کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، یا مسلمانوں کے مقدر میں حکومت لکھی ہوئی نہیں ہے۔ شخصی طور پر ہر مسلمان کو دین پر عمل کرنا ہے، یہ طے ہے، لیکن جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہاں ان کی حکومت ہوگی، یہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ کئی مسلمان اس دنیا سے، حتیٰ کہ علماء اکرام، بڑے بڑے ائمہ اکرام بھی اس دنیا سے ایسے علاقے میں رہ کر گئے ہیں جہاں اس علاقے میں مسلمان حاکم نہیں ہوا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہاں حاکم نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہ وہاں کے حاکم نہیں تھے، نبی تھے، نبی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، مگر وہاں کا حکمران کافر تھا۔ تو مطلب یہ کہ حکومت ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کمزور بھی ہوں، اگر کمزور ہوں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بنو فزارہ کی یہ خاتون یا اس طرح کے
شام شمال کے علاقے میں یا جنوب کے علاقے میں جو اطراف میں قبائل ہوا کرتے تھے، بنو سلیم ہیں، بنو غطفان ہیں، یہ جو قبیلے تھے بنو سلیم ہیں، تو ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور آپ نے جب ان پر حملہ کیا تو ان پر حملے کے لیے آپ کو تقریباً 5 سے 6 سال کا انتظار کرنا پڑا، 5 سے 6 سال کا انتظار کرنا پڑا، جنگ خندق تک کا انتظار کرنا پڑا آپ کو، کیونکہ جنگ خندق سے پہلے تک آپ کمزور تھے، مدینہ کمزور سمجھا جاتا تھا، مکہ وہ سپر پاور تھا، مکے کا رعب اور دبدبہ تھا، لہٰذا آپ ہمیشہ مکے والوں سے پریشان رہتے تھے، اور آپ کے پاس اتنی طاقت ابھی نہیں تھی کہ آپ ہر قبیلے کے پاس جا کر ان سے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن جب مکے والے کمزور ہو گئے، پسپا ہو گئے، تب پھر آپ کا رعب دبدبہ، آپ کی طاقت بڑھ گئی، تب آپ نے ان شرپسندوں کا حساب لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اگر کمزور ہیں تو آپ صبر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ بعض مرتبہ کمزوری میں کسی طاقتور پر حملہ کرنے سے الٹے خود مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار مسلمان ہمارے علاقے میں ایسے بہت سے مسلمان نظر آئیں گے، جب دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جب یہ کہیں حملے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ عرب، وہ فلاں، یہ مسلم، یہ 52، یہ 53، یہ 56 ایسے نام لے کے بولتے ہیں کہ اتنے ممالک ہیں مسلمانوں کی، یہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے ان کے اوپر؟ یہ ان یورپی ممالک جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں دھماکے کر کے پورے ملک کو کھنڈر بنا کر چلے جاتے ہیں، یہ لوگ ان پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ہم کو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے، لیکن جو ملک چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے۔ کبھی زندگی میں آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ 52-53 ممالک پورے کے پورے کسی بات پر متحد ہوئے ہوں۔ کسی قوم کے خلاف کوئی قوم اگر سرکشی کر رہی ہے، اس قوم کے خلاف لڑائی کرنی ہو، جنگ کرنی ہو، تو جنگ کے لیے کم سے کم ان کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ ان میں سے آدھے ادھر، آدھے ادھر، آدھے ادھر، آدھے ادھر جائیں گے، جو بیچ میں گیا وہ پھنسا، اب وہ لے دے کے چند لوگوں کو مل کر مکمل تباہ کر دیں گے۔ تو پہلے ان کا اتحاد بھی تو ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے مسلمان ایسی صورت میں ہی وہ کام کر سکتے ہیں جب مسلمانوں کے پاس ایمان بھی ہو، وہ ایمانی قوت تھی ان لوگوں کے پاس، تب جا کر انہوں نے چند ہی عرصے میں پورے علاقے کا خاتمہ کر دیا، پورا علاقہ صاف کر دیا، کہیں بھی اب وہ ظالم اب باقی نہیں رہے تھے۔ 10 سال کا عرصہ، صرف 10 سال کے عرصے میں مدینے کا پورا نقشہ بدل گیا، جزیرہ عرب کا پورا نقشہ بدل گیا 10 سال کے عرصے میں۔ لوگوں کو کئی علاقے تبدیل کرنے میں، حالات بدلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت، اور پھر آپ کے ماتحت رہنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپ پر اعتماد، اور ان پر آپ کا اعتماد، پھر ان کا اتحاد، اتفاق، یہ ایسی چیزیں تھی، وہ ایسی ایمانی قوت تھی کہ جس راستے پر جاتے تھے وہ راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی لکھ دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام پر اور ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔